بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر آپ صلح حدیبیہ والے سال 6 ہجری میں ایمان لے آئے، اور پہلے اپنے ایمان کو مخفی رکھا، اور 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہر غزوہ میں بھی شرکت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خطوط لکھنے کی بھی آپ کی ذمہ داری رہی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پر اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے قرآن کریم کی وحی لکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اور آپ کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ کی ہمشیرہ ہیں، اس لحاظ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آپ کا قریبی آنا جانا تھا اور تعلق تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو بہت سی دعاؤں سے نوازا ہے، جس میں سے ایک دعا جامع ترمذی میں موجود ہے۔ 3842 نمبر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں دعا کی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور اسی طرح تاریخ الکبیر میں بھی ایک دعا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کی: اللہم مملأہ علما و حلما، اے اللہ اس کو علم اور حلم سے بھر دے۔ مسند امام احمد کی حدیث نمبر 17152 میں ایک دعا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں دعا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں: اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو لکھنے کا علم، حساب کا علم سکھا، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ان دعاؤں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پر اعتماد تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ دعائیں کی، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بعد میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں خلفاء کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تمام جنگوں میں بھی شرکت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر منتخب کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے دور خلافت میں آپ شام کے گورنر رہے۔ اور اسی طرح پہلا بحری بیڑا جو بحری جنگ ہوئی تھی بحری سفر کے ذریعے، اس کی قیادت بھی آپ نے کی، آپ ہی امیر لشکر تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ معاملات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے رہے۔ بہرحال وہ جو مشاجرات صحابہ ہیں ان پر زیادہ گفتگو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا حل خود ہی بعد میں دیکھا گیا کہ جب سن 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، تو اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اس طرح خلافت راشدہ جو کہ اعلیٰ منہاج النبوہ ہے وہ 30 سال کی مکمل ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت ہوگی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی، جس کی خوشخبری خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سال پہلے ہی عطا فرما دی تھی، اور فرمایا تھا: ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو بہرحال 41 ہجری سے لے کر پھر 60 ہجری تک حضرت
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان اسلام رہے، یعنی ملوکیت کے سلسلے میں جو پہلے جو سلطان رہے وہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 60 ہجری میں رجب المرجب کے مہینے میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری نسبتیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت جو ہے یہ سب یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔